واقعہ کربلا ایک عظیم واقعہ ہے، اس کی عظمت کو میں سمجھنا چاہیے، صرف مظلومیت پر نہیں ہونا چاہیے، اگر جو رونا ثواب ہے، بہت ثواب ہے، بہشت واجب ہے۔ تو امام سے پوچھتے ہیں، امام آپ نے یہ سفر کیوں کیا؟ آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ آپ نے حج کیوں نہیں کیا؟ آپ کیوں کربلا آئے؟ آپ نے کیوں اتنی بڑی قربانی دی؟ آپ نے کیوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی بہنوں کی اسارت کو، اپنی غیرت کی اصیلی کو قبول کیا؟ امام فرماتے ہیں، سنیں جملے، اب میں کوئی شرارت کرنے کے لیے، کوئی گھومنے پھرنے کے لیے، کسی ظلم اور فساد کے لیے گھر سے نہیں نکلا، میں ہوا و ہوس کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں دنیا کی محبت میں نہیں نکلا ہوں، میں اقتدار کی خاطر نہیں نکلا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کا مطالبہ لے کے چلا ہوں۔ امت میں خرابی آ گئی ہے، امت میں بگاڑ آ گیا ہے، امت میں فساد آ گیا ہے، فاسد ہو گئی ہے امت، چلتی پھرتی لاش ہے امت، اس کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ دوستو، جس طرح سے فرد، ایک انسان کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے اور مومن بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ایک معاشرہ بھی کافر معاشرہ، منافق معاشرہ اور مومن معاشرہ ہو سکتا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں جہاں ایک فرد کی موت کا تذکرہ ہے، وہاں پر ایک امت کی اور معاشرے کی موت کا بھی تذکرہ ہے۔ ہر ایک امت کی موت کا معین وقت ہے، ایک وقت ہے اس کے لیے۔ جیسے فرد رشد کرتا ہے، بلند ہوتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے، ایسے معاشرہ بھی رشد کرتا ہے، بلندیوں کی طرف جاتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے۔ جیسے فرد پستی کی طرف جاتا ہے، کمیلگی کی طرف جاتا ہے، انحطاط کی طرف جاتا ہے، اسی طرح سے معاشرہ، قومیں اور امتیں بھی فساد اور پستی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ فساد کو توڑنا ہے، منکر قائم ہو چکا ہے۔ دلیل امام کے جملے، امام بتلاتے ہیں، غور سے سننا۔ معاشرے میں بعثت کو مار دیا گیا تھا، 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کو دفن کیا جا رہا تھا۔ یزید مسند خلافت پر بیٹھ گیا، سوائے مولا حسین اور چند لوگوں کے ہر ایک نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ یزید کی بیعت یعنی ابلیس کی بیعت، یزید کی بیعت یعنی شیطان کی بیعت، یزید کی بیعت یعنی جھوٹ، مکر، فریب، ہر برائی کی بیعت۔ سب یزید کے آگے جھک گئے تھے، مسلطوں کا شکار۔ کوئی کہتا نہ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ امام کی جان کو خطرہ ہے، اور امام کیا دیکھ رہے تھے کہ دین کو خطرہ ہے، توحید کو خطرہ ہے، نظام توحید کو خطرہ ہے، انبیاء کی زحمتیں خطرے میں ہیں، بعثت کو خطرہ ہے۔ جب امام کہہ رہے کہ امت میں فساد ہو گیا ہے، امت گمراہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی لوگ اچھے نہیں ہیں، نہ کچھ ہیں، کچھ ہیں جو میرے امام کے ساتھ آئے۔ معاشرہ، لوگ بدل گئے ہیں۔ کیا تبدیلی آئی ہے؟ ایک بار ہوتا ہے ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، خود کرتا ہے غلط کام، منکر کو انجام دیتا ہے۔ ایک بار کیا کرتا ہے، اس منکر کو پھیلاتا ہے، سینما بنا دیتا ہے، فلمیں بناتا ہے، ڈرامے لکھتا ہے فضول قسم کے، بے حیائی کو پھیلاتا ہے، جوے کے اڈے بناتا ہے۔ یہ منکر کو پھیلا رہا ہے معاشرے میں، جھوٹ کو پھیلا رہا ہے معاشرے میں، نفاق کو پھیلا رہا ہے معاشرے میں، دنیا کی محبت کو پھیلا رہا ہے، دنیا کے لالچ کو پھیلا رہا ہے، فاسد کر رہا ہے لوگوں کو، کرپٹ کر رہا ہے لوگوں کو، گندا کر رہا ہے لوگوں کو، یہ منکر کو رواج دے رہا ہے۔ ایک تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا مطلب ہے کہ جب منکر جو ہے اب سوسائٹی کا کلچر بن گیا ہے، رشوت کلچر بن گیا ہے، جھوٹ کلچر بن گیا ہے، ظلم کلچر بن گیا ہے، مکر و فریب اور دھوکہ کلچر بن گیا ہے،
सोसाइटी एक मुनाफिक, एक झूठी, एक मक्कार, एक खुद गर्ज बेवफा किस्म की सोसाइटी बन गई है। खुदा से दुश्मनी कल्चर बन गया है, खुदा से दूरी कल्चर बन गया है, और कोई नहीं बोलता उसके आगे, चुप है सारे, खामोश है। बेतफावत रहना, आंखें बंद कर लेना, गंदगी को, बेहयाई को, बेइज्जती को, बेगैरती को देखकर चुप हो जाना, आंखें बंद कर लेना, ये कल्चर बन गया है। हमें क्या होने दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती नहीं जो ये कि हमें क्या होने दो, नहीं, वो नवासाए रसूल है, राकिब दोश मुस्तफा है, वो इमाम है, इमाम, वो तमाम रिश्तों के अलावा अपने जमाने का हादी है, वो चुप नहीं रह सकता, वो बेतफावत नहीं रह सकता।